اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 9 ہے، اور جو پچھلی آڈیو تھی جس میں ہم لوگ بیان کر رہے تھے مذمت عجب اور خود بینی، اس کے حوالے سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمی داخل مسجد ہوئے، ایک عابد تھا اور دوسرا فاسق۔ جب یہ دونوں مسجد سے باہر نکلے تو فاسق زمرہ صدیقین میں سے اور عابد زمرہ فاسقین میں داخل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عابد مسجد میں آیا تو اس نے اپنی عبادت پر ناز کیا، اور فاسق اپنے گناہوں پر پشیمانی اور استغفار میں مصروف رہا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جانتا تھا کہ مومن کا گناہ کرنا عجب کرنے سے بہتر ہے۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو کوئی مومن گناہ میں ہرگز مبتلا نہ ہوتا، اور فرمایا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے پشیمان ہو کر عبادت کرتا ہے تو شاد و فرحناک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پشیمانی کم ہوتی ہے اور گناہوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک عالم دین ایک عابد کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیری نماز کیسی ہے؟ عابد نے کہا کہ مجھ جیسے شخص کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہو، میری عبادت ایسی ہے۔ عابد نے کہا تیرا رونا کس طرح ہے؟ اس نے کہا اس قدر روتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو جارے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا کہ وہ ہنسی جس میں خوف شامل ہو تیرے اس رونے سے جس پر تو ناز کرتا ہے بہتر ہے۔ نیز مروی ہے کہ پہلی سزا جو صاحب عجب کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ جس پر وہ عجب کرتا تھا، تاکہ وہ خود اپنی عاجزی اور تہی دستی کی گواہی دے اور حجت پوری ہو، جیسا کہ ابلیس سے کہا گیا۔ اور عجب ایک گیا ہے جس کا تخم کفر، جس کی زمین نفاق، جس کا پانی فساد، جس کی ڈالیاں جہل و نادانی، جس کے پتے گمراہی و ضلالت، جس کا میوہ لعنت و آتش جہنم ہے۔ اب جس شخص نے غرور کا تخم بویا اور اسے پرورش کیا تو بالضرور اس کا ثمرہ پائے گا۔ مروی ہے کہ ملکوں کی سیاحت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں داخل تھا۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے اور ایک مرد کوتاہ قد آپ کے اصحاب میں سے آپ کے ساتھ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہا اور پانی پہ روانہ ہوئے۔ جب اس مرد کو کوتاہ قد نے یہ حال دیکھا تو اس نے بھی بسم اللہ کہا اور پانی پہ روانہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا۔ اس وقت دل میں عجب کیا اور کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، پانی پر چلتے ہیں، میں بھی پانی پر چلتا ہوں، بس ان کی فضیلت مجھ سے کس وجہ سے ہے؟ جب اس کے دل میں ایسے خیال گزرا تو پانی ڈوبنے لگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے نکالا اور کہا کہ تو نے کیا خیال کیا؟ اس نے جو کچھ دل میں گزرا تھا وہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی حد سے بڑھ گیا تھا، اسی لیے خدا نے تجھ پر غضب کیا، توبہ کر۔ پر اس نے توبہ کی تو اس کی حالت پہلے کی طرح ہو گئی۔ واضح ہو کہ عجب باوجود صفت خبیثہ ہونے کی دوسری آفات اور صفات کا بھی منشا ہے، مثلا کبر، جیسے کہ آئندہ حوالہ قلم کیا جائے گا کہ ایک سبب کبر کا عجب ہے، مثلا گناہوں کا بھول جانا، ان کا خیال دل میں نہ لانا، اگر کبھی خیال دل میں گزرے تو ان کی کچھ وقت نہ ہو، ان کے تدارک میں کوشش نہ کرے بلکہ یہ گمان کرے کہ خدا بالضرور اس کو بخشے گا، اگر کوئی عبادت اس سے ظاہر ہو تو اس کو بہت بڑی سمجھے، اس سے خوشحال ہو، خدا پر احسان رکھے، خدا کی مہربانیوں کو بھولے، اس وقت اپنے اعمال کے بھی آفات اور عیوب سے غافل ہو، کیونکہ ان کی آفتوں کو وہ شخص سمجھتا ہے جو توجہ کرے، اور جو متوجہ ہوتا ہے وہ خائف اور ترسا ہوتا ہے۔ عجب رکھنے والا مغرور اور مکر خدا سے بے فکر رہتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ اپنی آپ خود تعریف کرتا ہے، اگر اپنی عقل اور فکر اور علم میں نازع ہو تو دریافت کرنے سے باز رہتا ہے، مشورت تعلم میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے، کسی کی نصیحت نہیں سنتا، اسی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ رسوا ہوتا ہے،
بس بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کو خطا وار جانے، اس پر اتہام رکھے، اس پر اعتماد اور وثوق نہ کرے تو عقل مندوں سے رجوع کرے اور ان سے مدد چاہے۔ فصل اول معالجے مرض عجب۔ واضح ہو کہ مرض عجب کے دو معالجے ہیں، ایک اجمالی اور دوسرا ہے تفصیلی۔ معالجہ اجمالی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے اور اپنی معرفت حاصل کرے اور جانے کہ بزرگیوں، کمالوں، عزت و جلال سوائے اس کے کسی اور کو نہیں، خود تمام ذلیلوں سے ذلیل، تمام ضعیفوں سے ضعیف، ذلت و خاکساری اپنے لائق سمجھے۔ عجب و بزرگی سے کیا کام، خود ایک ممکن شے ہے اور ممکن بحیثیت ممکن عدم محض ہے۔ بس یہ تمام کمال و آثار وجود یہ واجب الوجود تعالی و شانہ کے متعلق ہے۔ وجود خداوند عالم سے تمام وجود مستند ہیں، تمام کمالات اس کی کمالات بے انتہا کا سایہ ہیں، تمام کائنات اس کی بندگی میں مصروف ہیں، طوق ذلت و خواری سب کی گردن میں پڑا ہے۔ اگر کوئی فخر و مباحات کرنا چاہتا ہے تو اپنے پروردگار پر افتخار کرے اور اپنی ذات کو سب سے حقیر اور سبک سمجھے۔ اس حالت میں تو تمام ممکنات اس کے شریک ہیں، لیکن وہ ذلت و خواری کہ جو اس مسکین کے لیے مخصوص ہے وہ حد سے متجاوز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدا نطفہ نجس ہے، اس کا انجام حبسہ گندیدہ ہے اور درمیان آغاز و انجام یعنی بحالت دنیاوی حمال نجاسات ہے۔ ایک پیشاب گاہ سے دوسری پیشاب گاہ میں داخل ہوا اور پھر اسی پیشاب گاہ سے اسے باہر آنا پڑا، غرض 3 مرتبہ اسے پیشاب گاہ سے گزرنا پڑا۔ اگر کوئی بصیرت ہو تو قرآن کا ایک آیا اس کو خواب عجب سے بیدار کرتا ہے اور اس کی ہمت کو توڑتا ہے، جیسا کہ خدا نے سورہ عبس میں فرمایا ہے کہ انسان قتل ہو جائے کون سی چیز اسے کفر پر ابھارتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کو کس چیز سے خدا نے پیدا کیا، اس کی پیدائش پانی کے بوند سے مقدر کی اور اس کے باہر آنے کا راستہ آسان کیا، اس کو جاندار کیا، پھر اس کو قبر میں بھیجا۔ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ پہلے آدمی عدم میں تھا، کوئی چیز نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کو نجس اور کم قدر چیز کے نطفہ کہا جاتا ہے اس سے پیدا کیا، اس کے بعد اس کو جس میں بدبو دیا۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو جان سکتے ہیں کہ کیا چیز پست اور رذیل ہے، اس چیز سے جس کی ابتدا عدم اور جس کا مادہ پیدائش تمام چیزوں سے زیادہ نجس اور جس کا انجام تمام اشیاء سے زیادہ بدبودار ہو۔ پھر وہ مسکین بیچارہ درمیانی حیات دینوی عاجز و ذلیل ہے، نہ اس کو پورا اختیار ہے نہ اس کو کسی کام کی قدرت ہے، اس پر کیا واقع ہوگا اس کی خبر نہیں رکھتا، زمانہ کل کی روز کیا کرے گا نہ اس کی اطلاع ہے، طرح طرح کی بری سخت بیماریاں اس کے لیے موجود ہیں، جس کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی آفت کسی نہ کسی طرف سے آ جاتی ہے۔ اس کے جسم میں 4 عناصر تناقض جمع ہیں، ہر ایک دوسرے کی ضد میں بدن کو ویران کرنے کے لیے تیار۔ وہ بیچارہ اپنے سے غافل، ہر گھڑی بدن میں کچھ نہ کچھ حادثہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے اختیار میں نہ بھوک ہے نہ تشنگی نہ صحت نہ موت اس کے ارادے میں ہے، نہ وہ اپنی زندگی اور نفع کا مالک ہے نہ اپنی شر اور نیکی پر اختیار رکھتا ہے، کسی امر کو جاننا چاہتا تو نہیں جان سکتا، اور جب کسی چیز کو بھول جانا چاہتا ہے تو اس کا خیال دل سے دور نہیں ہوتا، اس کی فکر ہر طرف جاتی ہے، اس کے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، جو غذا مار ڈالنے والی ہے اس کے کھانے میں بے اختیار ہے، جس دوا سے حیات ہوتی ہے اس کو وہ ناگوار ہے، کوئی ساعت حادثہ زمانے سے بے خبر نہیں ہے، نہ کسی لحظہ آفت سے مطمئن، اگر ایک دم اس کی آنکھ اور کان لے لیجئے تو ہاتھ اور پاؤں تک نہیں مار سکتا، اگر ایک طرفۃ العین میں اس کی عقل اور ہوش لے لیں تو وہ بالکل مجبور، اگر کارکنان عالم ایک گھڑی اس سے غافل ہو تو اس کے تمام وجود کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اگر نگہبان خطہ اعلیٰ اس کی خبر نہ رکھیں تو اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ بس اب خود انصاف کریں کہ اس پست اور ذلت تر کون سی چیز ہے، کہاں لائق ہے کہ وہ عجب اور نام کرے، جو کوئی باوجود غور کرنے کے پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھے تو عجب بے شرمی اور بے انصافی ہے، یہ انسان بیچارے کی حالت ہے، آخر اس کو مرنا ہے، اس عاریت سرا سے گزرنا ہے، اس کا بدن مردار اور بدبو کا ہوتا ہے، اس کے وجود کی کتاب کا شیرازہ پریشان، اس کی صورت زیبا متغیر و متبدل،
اس کا بند بند ایک دوسرے سے جدا، اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، اس کے بدن نازک کو کیڑے کھاتے ہیں، سانپ بچھو اس کے بدن کے اطراف احاطہ کرتے ہیں، پس وہ جسم کہ جس کی ناز و نعمت سے پرورش کی جاتی ہے، کیڑوں کی خوراک اس صورت سے مٹی ہو جاتا ہے، کبھی اس کی مٹی کو کھود کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈالتے ہیں۔ ہائے کیا بہتر ہوتا اگر اس خاک کو اسی حال پہ چھوڑتے، دوسرے وقت اس سے کوئی کام نہ لیتے۔ جب ایک زمانہ اسی حالت سے گزر جائے تو پھر اس کو زندہ کرتے ہیں تاکہ شدید آفتوں کا مزہ چکھائیں۔ اس متفرق مٹی کو جمع کرے، پھر اس کو صورت اول پر بناتے ہیں، اس قبر سے نکال کر میدان قیامت ہولناک میں لاتے ہیں۔ اس وقت میں کیا کیا رنج دیکھتا ہے، آسمان پھٹا ہوا، زمین گداختہ، پہاڑ پراگندہ، ستارے سیاہ، آفتاب و ماہتاب تاریخ، دوزخ کی آگ روشن۔ اس وقت ہر طرح کے عذاب ہوں گے، دفتر اعمال کھولے جائیں گے، ایک طرف حساب لیا جائے گا، یکایک اپنے کو معرض محاسبہ و مواخذے میں دیکھے گا۔ ملائکہ عذاب کنندہ کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیں گے، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس میں لکھا ہوگا۔ اگر اس کی نافرمانی نیکیوں پر غالب ہوں گی تو اس کے مقام مواخذہ و عذاب میں لائیں گے، تو اس وقت کتے اور سور کی حالت پر حسرت لے جائیں گے۔ کاش ہم خاک ہوتے اور یہ روزے سیاہ نہ دیکھا جاتا۔ کوئی شک نہیں کہ بندہ گناہ گار سے حال چار پایوں کا بہت بہتر ہوگا، کیونکہ انہوں نے پروردگار کا کوئی گناہ نہیں کیا، وہ مقام مواخذہ و عقاب میں گرفتار نہیں ہوئے۔ کیا مواخذہ، کیا عذاب! اگر اہل دنیا کسی عذاب شدہ کی حالت دیکھیں تو فریاد کھینچیں، اگر اس کی بدبو سونگھیں تو سب مر جائیں۔ بس تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنے اوپر ناز کرتا ہے، اپنے حال سے غافل ہے، اپنے انجام کو بھول جائے۔ اگر خدا کے عذاب سے نجات ہوئی، دوزخ کی آگ سے خلاصی ہوئی، یقین کیجئے یہ خداوند عالم کی بخشش ہے، کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس نے گناہ نہیں کیا ہو۔ ہر گناہگار مستحق عذاب ہے، اس کو عذاب نہ کیا جائے تو خدا کی بخشش ہے، اور یہ بخشش وہ چیز ہے کہ جسے آدمی نہیں جانتا کہ اس کو نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے اس کو ہمیشہ مغزون اور ترسا رہنا چاہیے، نہ یہ کہ عجب اور بزرگی کرے۔ غور کیجئے کہ اگر کسی نے بادشاہ کی نافرمانی کی ہو تو وہ لائق سیاست ہوگا، اس کو قید خانے میں محبوس کریں گے، بادشاہ کے سامنے لے جا کر سیاست کریں۔ وہ نہیں جانتا کہ جب اس کو بادشاہ کے سامنے لے جائیں گے تو وہ اس کو عفو کرے گا یا نہیں۔ کیا ایسا شخص اس حالت میں کوئی غرور اور عجب کر سکتا ہے؟ پس کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جو لائق سیاست پروردگار نہ ہو، وہ قید خانہ دنیا میں اس وقت تک محبوس ہے، اس کو مقام حساب پر لے جائے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ کیوں کر عجب و بزرگی کر سکتا ہے؟ جو بیان کہہ گزرا وہ عجب کا معالجہ اجمالی تھا۔ معالجہ تفصیلی یہ ہے کہ جس سبب سے عجب کرتا ہے اس کا اس طرح علاج کرے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے: زیادتی، علم، معرفت، عبادت، کمالات نفسانیہ مانندے زہد، شجاعت، سخاوت، حسب، نسب، جمال، مال، جاہ، عقل، سبب زیادتی عجب ہیں۔ علم میں عجب کرنا، اس کے دفع کا علاج یہ ہے کہ معلوم کرے کہ علم حقیقی وہ ہے کہ آدمی اس سے پہچانا جائے، اس کو خطرہ و تشویش سے خاتمہ دے، اس کو عظمت و عزت و جلال خداوندی سے آگاہ کرے، سمجھے کہ وہ سزاوار بزرگی کبریا ہے، اور بس سوائے اس کے جو کچھ ہے وہ ہیچ ہے، نابود ہے۔ کمال و صفات جلال اس سے مفقود ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ علم خود قاری کو زیادہ کرتا ہے۔ آدمی اپنے قصور اور تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا درد دل زیادہ ہوتا ہے۔ جو علوم آدمی کو اس پر تنبیہ نہیں کرتے وہ علوم دنیاویہ ہیں، وہ حقیقتاً علوم نہیں بلکہ وہ حرف ہیں، یا ان کا جاننے والا خبیث النفس اور بد اخلاق ہے۔ دل کو پاک کرنے اور خباثت کو زائل کرنے کے بغیر مشغول علم ہو تو گویا دل کی کھاری زمین میں اس درخت کو بویا، پس سوائے میوہ بدی کے اس کو دوسرا کوئی ثمرہ نہیں دے گا۔ علم مانند بارش کے ہے کہ آسمان سے نیچے آتی ہے، نہایت صاف اور خوشگوار، تمام درخت و گیا اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ پس وہ درخت کہ جس کا میوہ شیریں ہے، اس کو وہ پانی ملا تو زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ ایسا ہی علم بھی جب زمین دل پر متاثر ہو تو دل ناپاک اور خبیث زیادہ تر خبیث و سیاہ کرتا ہے، اور دل پاک کی صفا اور روشنی کو بھی زیادہ کرتا ہے۔ جب آدمی کو علم حاصل ہوا تو معلوم کرے گا کہ علم میں
عجب کرنا احمق و جہالت ہے۔ علم کا ثمرہ یہ ہے کہ معلوم کرے کہ جو کوئی عجب کرتا ہے اس کو خدا دشمن رکھتا ہے۔ خدا کو ذلت و پستی و حقارت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ خدا نے فرمایا کہ جب تو اپنے کو بے قدرہ کرے گا تو میرے نزدیک تیرا قدر و مرتبہ بلند ہوگا، جب تو اپنی قدر جانے گا تو میرے آگے تیری کوئی قدر نہیں ہوگی۔ بس فرمایا کہ اپنے کو حقیر سبک سمجھو تاکہ میں تم کو عظمت دوں۔ بس عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنا یہ رویہ اختیار کرے اور جانے کہ اس پر خدا کا حکم زیادہ شدید اور اس کی حجت زیادہ محکم ہے۔ جاہل سے جو کچھ درگزر کیا جاتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی عالم سے درگزر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر عالم سے لغزش ہو تو ایک جماعت کثیر سے لغزش ہوتی ہے۔ جو کوئی علم و معرفت رکھنے کے بعد معصیت کرے تو معلوم ہوا کہ اس کے باطن میں بالضرور زیادہ خباثت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو قیمت میں لائیں گے، اس کو دوزخ کے اطراف پھرا کر جہنم میں اس طرح ڈالیں گے کہ اس کی انتڑیاں جسم سے باہر آئیں گی، جس کو تمام اہل جہنم مشاہدہ کریں گے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں آدمیوں کو بخوبی تعلیم دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا، سب کو بدی سے منع کرتا اور خود اس کا مرتکب ہوتا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں عالم یہود بلعم ابن باعور کو کتے سے مثال دی کیونکہ اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 گناہ جاہل کے بخشے جائیں گے قبل اس کے کہ عالم کا ایک گناہ بخشا جائے۔ جو عالم آدمیوں کو فروتنی و انکساری کا حکم دے، کبر و عجب سے منع کرے اور خود تکبر اور عجب کرنے والا ہو، البتہ وہ ان علماء اور ان اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، اور ان صاحبان عذاب میں سے سمجھا جائے گا جن کی نسبت اخبار آئے ہیں۔ علاوہ ان گناہوں کے جو اس سے صادر ہوئے ہیں، اس زمانے میں کون عالم پایا جاتا ہے کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا، حکم پروردگار کو ضائع نہ کیا اور اپنے تمام اعمال ظاہرہ و صفات باطنہ کی صحت کی ہو، لہٰذا اس کی تشویش اور تکلیف دوسروں سے زیادہ ہے۔ ایک روز حذیفہ نے نماز جماعت پڑھا کر کہا کہ دوسرا امام اپنے لیے تلاش کر دیا، تنہا نماز پڑھا کرو، کیونکہ میرے دل میں گزرا ہے کہ تم لوگوں میں سوائے میرے کوئی بہتر نہیں ہے۔ جب ان کے مانند کسی نے شیطان سے خلاصی نہیں پائی تو کیوں کر کم درجے والے امت کے اس کے مکر سے نجات پا سکتے ہیں۔ خصوصاً اس زمانے میں کوئی عالم آخرت نہیں ہے۔ ہاں، عالم آخرت کی علامت یہ ہے کہ وہ عالم اپنی حالت کو درست کر کے خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بنائے روزگار اور دوستوں سے کنارہ کش ہو، دنیا اور اس کی نعمت سے دور رہے، دنیا کی عزت اس کی نظر میں خوار و بے قدر ہو، اس کو خدا کا خوف اندھیری راتوں میں بستر سے اٹھائے، اطاعت خدا بجلانے میں کسی تکلیف اور بلا کا شکوہ نہ کرے، کسی درد کی اسے شکایت نہ ہو، اسے فکر ہو تو اسی بات کی اور اس کی زبان پر ذکر ہو تو اسی امر کا۔ بلکہ اس زمانے میں ایسا عالم کم ہے کہ جو سوائے صاحب دولت اور اہل دنیا کے کسی کے ساتھ فروتنی اور تواضع سے پیش آئے، فقیروں اور غریبوں سے تکبر نہ کرے۔ اس کا مطلب تحصیل علم سے قرب اور رضائے خدا ہو۔ بس علماء کو ضروری ہے کہ اپنے کردار و گفتار میں تأمل کریں، جب ان سے سوال کیا جائے گا تو کیا نتیجہ ہوگا، اپنے نفس کی خرابی کو پہچانیں، عجب اور تکبر نہ کریں۔ اب اگر عبادت اور اطاعت کے سبب سے عجب لاحق ہو تو جاننا چاہیے کہ عبادت کی غرض یہ ہے کہ نفس انسانی اظہار ذلت خواری کا ملکہ پیدا ہونا، کہ بندگی کے مدنی اور اس کی حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے، چونکہ عجب اس کے منافی ہے اور عبادت کو باطل کرتا ہے۔ پس اس کے باطل ہونے کے بعد پھر اس پر عجب کرنا کیا معنی رکھتا ہے، بلکہ وہ عبادت کی جس پر عجب کیا جائے اس سے ترک عبادت بہتر ہے۔ علاوہ اس کی عبادت کی شرائط و آداب بہت ہیں، بغیر کسی ایک کی بھی عبادت فاسد بے اعتبار ہوتی ہے، وہ خرابیاں کہ جن کے باعث عبادت ضائع ہوتی ہے بے شمار ہے۔ لہٰذا اس عبادت کی شرط میں احتمال خلل یا کوئی آفت عرض ہو تو اس سے فاسد ہونے کا احتمال باقی رہتا ہے۔ پس ایسی عبادت مشکوک پر عاقل کیوں کر عجب کر سکتا ہے، اور کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ اس کی عبادت تمام شرائط و آداب کے موافق اور تمام خرابیوں سے مبرہ ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں اور اس کی حقیقت سے جاہل۔ علاوہ اس کے اگر تمام اہل عالم اپنی عمر کو طاقت و عبادت میں صرف کریں تو ان کی عبادت درگاہ خداوندی میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ بالفرض اگر کوئی عبادت
کسی خرابی سے پاک بھی ہو اور اس کا انجام اور عاقبت نیک بھی ہو مگر اپنے آخر وقت تک، کیونکہ کسی کو اطمینان ہو سکتا ہے۔ پس عبادت اور اطاعت میں اگر عجب کیا جائے تو یہ عبادت و اطاعت نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ اسی طرح زہد، تقوی، صبر و شکر، شجاعت و سخاوت اور سوائے ان کے دیگر صفات کمالیہ نفسانیہ میں عجب ہو تو اس کا معالجہ یہ ہے کہ صفات اس وقت نفع اور موجب نجات ہو سکتے ہیں جب عجب نہ کیا جائے، اور اگر عجب کیا گیا تو صفات مذکورہ فاسد ہو جائیں گے۔ پس وہ کون عاقل ہے جو اس خراب صفت کی پیروی کرے جس سے تمام صفات نیک ضائع ہوں، اور کیوں کر فروتنی اور ذلت اختیار نہ کرے جس سے اس کی فضیلت زیادہ اور عاقبت نیک ہو۔ غور کرنا چاہیے کہ مجملہ صفات مذکورہ کے جو صفت نیک بھی کسی میں ہے اس میں اور بہت سے لوگ بھی اس کے شریک ہیں۔ پس ایسی شے جس میں اکثر مردم شریک ہوں، کیوں کر باعث کہا جاتا ہے کہ ایک شجاع روزگاری لڑائی کے وقت جب دشمن کے مقابلے میں آتا تھا تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا، اس کا دل پریشان ہوتا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے۔ اسے دریافت کیا گیا کہ باوجود شجاع نامدار ہونے کے پھر تیری کیا حالت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دشمن کی آزمائش نہیں کی، شاید وہ مجھ سے زیادہ شجاع ہو، علاوہ اس کے غلبے اور عاقبت نیک اس شخص کے لیے کہ جو اپنے کو ذلیل و خوار سمجھے، نہ یہ کہ اپنے آپ شجاعت پر مغرور، یعنی خدا شکستہ دلوں کے نزدیک ہے۔ دوسرا علاج عجب کا یہ ہے کہ تأمل کرے کہ یہ صفت جس پر عجب کرتا ہے کہاں سے حاصل ہوئی، اس کے حصول کی توفیق کس کی جانب سے ہے۔ اگر ایسا جانے کہ تمام یہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں تو اس کی جود و کرم پر عجب کرنا اس کے فضل و توفیق پر شاد و فرحناک ہونا چاہیے جس نے بغیر استحقاق کے ایسی فضیلت اس سے کرامت فرمائی۔ اور اگر ایسا جانے کہ بطور خود اپنی قوت سے یہ صفت حاصل کی ہے تو عجب جہل اور نادانی ہے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ جس وقت حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام مبتلا ہوئے، ایک زمانہ بعید طرح طرح کی محنت و بلا و رنج میں گزرا، تو ایک روز عرض کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھ کو اس بلا میں مبتلا کیا ہے اور کوئی امر میرے واسطے ظاہر نہیں ہوا، لیکن ہر امر میں نے تیری رضا کو طلب کیا، تیری خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم سمجھا۔ پس ایک ٹکڑا ابر کا ان کے سر پر آیا اور ان میں سے 10,000 آوازیں نکلیں کہ اے ایوب، یہ صفت تجھ کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ بس ایوب تھوڑی سی خاک اپنے سر پہ ڈالی اور کہا اے پروردگار، یہ بھی تیری عنایت کی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے سید رسول نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل اور اطاعت اس کی نجات کا باعث ہو۔ عرض کیا گیا کہ آپ بھی اس طرح ہیں؟ فرمایا میں بھی ایسا ہوں، مگر یہ کہ خدا کی رحمت مجھ کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب حسب و نسب پر عجب کرنے کے علاج میں چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ جانے دوسرے کے کمال پر فخر و بزرگی کرنا نادانی بے وقوفی ہے، کیونکہ جو کوئی خود ناقص اور بے کمال ہو اس کو باپ دادا کا کمال کیا فائدہ بخشتا ہے؟ بلکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ فضیلت ہماری ہے، تجھ کو کیا فضیلت؟ تیری حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضلہ کا ایک کیڑا ہے، جو کیڑا آدمی کے فضلے سے اور جو گدھے کے فضلے سے پیدا ہو، دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ جس کے باپ دادا کو کوئی کمال حاصل ہو اس کو دوسرے پر جس کا باپ دادا کمال نہ رکھتا ہو کیا شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ شرافت خود انسان میں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بذات خود صفت فضیلت رکھتا ہوں اور میری کنیت میرا ادب ہے، خواہ عجم سے ہوں یا عرب سے۔ بتحقیق کہ جو جوان مرد ہے ہو کر کہے کہ میں وہ شخص ہوں، نہ کہ یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا یا ویسا تھا۔ مروی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر نے کسی شخص سے کہا اے سیاہ زادے، حضرت نے فرمایا کہ اے ابا ذر، سفید زادے کو سیاہ زادے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ابا ذر نے تواضع کی اور اس مرد کے پاؤں چومے۔ جب بلال حبشی نے فتح مکہ کے روز کعبے پر اذان کہی، ایک جماعت نے کہا کہ اس حبشی نے اذان دی ہے۔ اس وقت ایک آیت نازل ہوئی کہ خدا کے نزدیک زیادہ کریم اور بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ ایک بزرگ یونان نے کسی غلام پہ فخر کیا تو اس غلام نے کہا کہ اگر تیرا فخر تیرے باپ دادا سے ہے تو یہ لوگ بہتر ہیں نہ کہ تو، اگر بسبب اس لباس کی ہے جو تو نے پہنا ہے تو شرافت تیرے لباس کی ہے نہ کہ تیری، اگر اس گھوڑے کی وجہ سے ہے جس پر تو سوار ہے تو فضیلت تیرے گھوڑے کی ہے تیری نہیں۔ پھر کس چیز پہ تو عجب اور افتخار کرتا ہے؟ اسی وجہ سے صاحب مکارم اخلاق اور سید اہل آفاق نے فرمایا کہ اپنے
حسب و نسب کو میرے پاس نہ لاؤ بلکہ اپنے اعمال کو لے کر آؤ۔ دوسرا یہ کہ تأمل کیجئے، اگر آپ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں تو کس لیے اپنے نسب حقیقی کو فراموش کرتے ہیں؟ پدر نزدیکی آپ کا نطفہ خبیث ہے اور آپ کا جد اعلیٰ ذلیل سے پیدا کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے اصل نسب کو ہر کسی کے لیے بیان کیا ہے سورہ سجدہ میں کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور نطفہ اس کی نسل کا آب خراب سے مقرر کیا ہے، جس کا دادا ذلیل و حقیر اور جس کا باپ ہر چیز کو نجس کرنے والا ہو، کیا مرتبہ و منزلت اس کو حاصل ہوگی۔ تیسرا یہ کہ ان بزرگوں پر نظر کیجئے جن پر عجب اور افتخار کیا جاتا ہے، اگر وہ نیک اور صاحب مکارم اخلاق اور بزرگی و شرافت تھے تو کوئی شک نہیں کہ ان کا طریقہ ذلت اور شکستہ نفسی ہوگا۔ پس اگر ان میں یہ صفت نیک تھی تو کس واسطے آپ میں وہ صفت نہیں ہے اور ان کی پیروی نہیں کرتے، اور اگر یہ صفت پسندیدہ ان میں نہیں تھی تو پھر کس واسطے ان پر افتخار کیا جاتا ہے جبکہ ان پر وہی طعن عجب عائد ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعی نیک تھے بلکہ یہی بزرگی ظاہری شوکت مستعار ان کو بھی حاصل تھی، مثلاً بادشاہ، حکام ظالم اور امیر بے دیانت مثل صاحبان مثلاً دینویہ، تو ان پر افسوس ہے کہ جو ایسوں پر افتخار کرتے ہیں اور ان پر واقع ہو کے ایسے اشخاص کو باعث بزرگی خیال کرتے ہیں، کیونکہ بنسبت ان کی قرابت کے چارپائیوں اور کتے اور سور کی قرابت بہتر ہے، اور کیوں کر ایسا نہ ہو، درحال کہ وہ خداوند عظیم سے دور اور عذاب میں ہے۔ اگر ان کی صورت جہنم میں دیکھیں، اگر ان کی خرابی کو ملاحظہ کریں تو ضرور ان کے قرابت سے بیزاری اختیار کی جائے گی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اپنے باپ دادا پر فخر کرتی ہے پس وہ اگر اہل جہنم ہیں اور خدا کی درگاہ سے دور ہیں تو ان کو ترک کرنا چاہیے۔ مروی ہے کہ وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے افتخار کرتے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، یہاں تک کہ 9 پشت تک ہر ایک کا نام بتلایا جاتا تھا۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ان سے کہو کہ وہ تمام اہل جہنم میں سے ہیں اور تم بھی۔ اب حسن و جمال پر عجب کرنے کا علاج یہ ہے کہ سوچ لے کہ اس کا بہت جلد زوال ہوتا ہے۔ تھوڑی بیماری اور علت میں جمال زائل اور حسن باطل ہو جاتا ہے۔ کون عاقل ایسی چیز پر عجب کر سکتا ہے کہ جس کو ایک رات کا بخار زائل کر دے یا ایک دنبل اور پھوڑا اس کو فاسد کر ڈالے؟ اگر کوئی بیماری و مرض بھی زائل نہ کرے تو کوئی شبہ نہیں کہ جوانی کے جانے اور پیری کے آنے پر اس بہار حسن اور جمال پر بھی خزاں آ جائے گی۔ وہ چاشنی موت کہ جس کا سب کو مزہ چکھنا ضروری ہے اس کو تباہ اور برباد کرے گی۔ غور کیجئے، جو صورت زیبا و قامت رانا و بدن نازک ہے کہ کیوں کر خراب خاک میں بدبو نہیں ہوگا جس سے ہر ایک نفرت کرے گا۔ علاوہ اس کے اپنے حسن و جمال پر نظر کیجئے، کون سی اہلات بدبو جمع ہو کر خون اور پیپ بن کر ایک شکل حاصل ہوئی ہے۔ جو کوئی اپنی حسن و جمال پہ ناز کرتا ہے، عجب اور غرور سے کام لیتا ہے، اگر وہ نظر عقل سے دیکھے تو غرور کو ترک کر دے گا۔ اول خود اپنے کو دیکھے کہ انسان کا کون سا عضو کثافت سے لبریز نہیں۔ منہ ایک پانی کا چشمہ ہے، اگر کوئی چیز اس میں آلودہ ہو تو خود آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کی ناک کثافت سے بھری ہوئی ہے، اگر ظاہر ہو تو خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم کے پوست کو کسی جائے سے شگافتہ کریں یا کسی عضو کو کاٹ دے تو خون نجس اور پیپ باہر آتی ہے۔ معدہ اور انتڑیوں میں فضلہ اور مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، پیٹ میں کیڑے اور پتے میں صفرا اور باطن میں بلغم موجود ہے۔ روزانہ کم از کم 2 وقت حاجت ضروری کی جاتی ہے۔ جو ہاتھ اپنے حسن و جمال پر پھیرا جاتا ہے اسی ہاتھ سے نجاست کو بھی پاک کرتے ہیں۔ جو کچھ باہر آتا ہے اس کے دیکھنے سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ اس کو نہیں سونگھ سکتے یا ہاتھ میں بھی نہیں لے سکتے۔ اگر ایک روز متوجہ نہ ہوں اور اپنے آپ کو پاک نہ کریں تو میل اور بدبو جسم سے آتی ہے اور لباس میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ حال درمیانی ہے۔ آپ کی ابتدائی پیدائش تمام اشیاء کثیف اور نجس سے ہے، کیونکہ آپ کا مادہ خلقت مٹی اور خون حیض ہے۔ مقام گزر اور قرار پیٹ اور عضو مخصوص ورم ہے۔ اگر اپنے آخر کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مردار گندیدہ اور تمام نجاست سے مملوء ہے کہ جس کے حسن و جمال کی حقیقت یہ ہو کہ اس کو عجب اور غرور سے کیا کام ہے۔ اب اگر مال میں عجب کا علاج یہ ہے کہ مال کی خرابیوں کو نظر میں لائیں، فکر کریں کہ مال کو زوال و فنا سے بقا نہیں، کبھی ظلم و ستم سے چھین لیا جاتا ہے،
کبھی آگ میں جل جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈوبتا ہے، کبھی چور لے جاتے ہیں، کبھی کوئی دھوکہ دے کے کھا لیتا ہے۔ سوائے ان کے آفت سماوی و ارضی سے مال غارت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے یہود مالدار ہیں، اس کی شرافت پر تف ہے کہ جس کے باعث یہود مالدار ہیں، جس کو چور لے جائے مالدار کو مفلس و ذلیل بنائے، علاوہ اس کے کہ جو آیات اور اخبار مذمت مال و حقارت میں مالداروں کے آئے ہیں، تم ان کی فضیلت میں جو فقر و اسرت کے سبب سے روز قیامت مستحق بہشت ہوں گے ان کو جو ملاحظہ کریں، جیسا کہ اس کے بعد اس کے مقام پر بیان کیا جائے گا، کیونکہ عاقل دیندار مال سے شاد و خوشحال ہو سکتا ہے، اس پر عجب کر سکتا ہے، درحال کے بہت سے حقوق من جانب پروردگار اس کے متعلق ہیں، ان تمام سے عہدہ برا ہونا نہایت ہی دشوار اور مشکل ہے۔ اس کے حلال میں پستی مرتبہ روز قیامت و طول حساب ہے، اس کے حرام میں مواخذہ و عذاب ہے، بلکہ مالدار جمع اور خرچ کی فکر میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ حقیقتاً قیمت مرد کی کمال اور ہنر سے ہے، سیم و زر سے نہیں، بزرگی اور شرف خداوند عالم کی بندگی سے ہے، فوج اور لشکر سے نہیں۔ اسی طرح قوت و قدرت پر عجب کرنے کا علاج یہ ہے کہ خیال کریں کہ امراض و تکالیف کو خدا نے بدن پہ مسلط کیا۔ ایک رات کے بخار میں آپ کی قوت ضعیف، آپ کا بدن لاغر اور نحیف ہوتا ہے۔ اگر بدن کی ایک رگ باہر آئے تو عاجز ہو جائیں گے۔ وہ شخص احمق ہے جو اپنی قوت اور قدرت پہ ناز کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر چیونٹی آپ کے کان میں داخل ہو تو رات دن فریاد کریں، اگر کوئی کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھے تو عاجز ہوں، اگر کچھ خاک آپ کی آنکھ میں پڑ جائے تو آپ بے چین ہو جائیں۔ آپ کو جو کچھ قوت دی گئی ہے، گدھے گائے اونٹ سے زیادہ نہیں ہے، کیا عجب اور افتخار اس میں ہو سکتا ہے جس میں گدھے گائے آپ سے زائد اور بہتر ہیں؟ الا ھذا جاہ و نسب، قرب بادشاہ، کثرت انصار و اولاد، ان کے باعث عجب کرنے کا علاج یہ ہے کہ یہ ایک مرض ہے کہ اہل دنیا اس میں مبتلا ہیں، اسی وجہ سے زیر دست و مساکین ان کے غرور سے تکلیف میں ہیں، وہ ماتحتوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، ہر کسی سے امید خوشامد عاجزی رکھتے ہیں، اس امر سے غافل ہیں کہ تمام ریاست دنیاوی فنا اور زائل ہونے والی ہے۔ جو شخص عقل سے کام لے تو معلوم ہوگا کہ یہ جاہ و منصب مانندے سراب کے ہیں جو جنگل کے پیاسوں کو قریب دیتا ہے، ایک پلک مارنے میں تخت و تاج اور جاہ و ریاست چھوڑ جائیں گے۔ خانہ غور میں تنہا و ذلیل خاک پر سونا ہوا، اس وقت کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، نہ مال، نہ دولت، نہ جاہ و حشم، فرزند و اقارب تھوڑی دور آ کر داخل قبر کر کے کیڑوں اور سانپ بچھوؤں کے سپرد کر کے گھر واپس چلے جائیں گے۔ حالانکہ دنیا میں ان کی خواہشات پورا کرنے میں کیسی کیسی تکالیف برداشت کی تھی، روپے، پیسے، جان، مال سے ان کی اعانت و یاری میں مصروف رہے۔ جب آپ نے ان کو سالہ سال تک نعمت سے سرفراز اور ان کی تمام ضروریات کو مہیا کیا تو خوشامد کرتے رہے، اور جب کسی روز ان کی خواہش پوری نہیں کی تو آپ کی اطاعت سے منہ موڑا، بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو کر ہر ایک سے آپ کی عیب جوئی اور غیبت کرنی شروع کی، جیسے کہ اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے۔ بس ایسی چیزوں پر مغرور ہونا عاقل کا کام نہیں۔ ایسا ہی زیادتی عقل پر عجب کرنا بھی علامت بے عقلی اور بے وقوفی ہے، کیونکہ عاقل عجب نہیں کرتا بلکہ اپنی عقل کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر کسی مقام میں اس کی تدبیر نیک اور پوری ہوتی تو اس کو من جانب خدا سمجھتا ہے، شکر کرتا ہے۔ اپنی رائے اور تدبیر پر عجب کرنا بدترین اقسام میں عجب ہے۔ صاحبان عقل و ہوش کے نزدیک اگر وہ رائے غلط بھی ہو تو اس کا یہی سبب ہے کہ تمام اہل بدعت و ضلال اپنی گمراہی اور ضلالت پر مصر ہیں اور اپنی رائے فاسدہ پر عجب اور افتخار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، اسی لیے ہر ایک نے اپنی رائے مختلف پیدا کی ہے اور ہر ایک عجب سے کام لیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس قسم کا عجب اہل آخر الزمان پر غالب ہوگا، اور اس کا علاج تمام اقسام سے زیادہ مشکل، کیونکہ اس صفت والا اپنی غلطی سے غافل اور اپنی خطا سے جاہل ہوتا ہے، ورنہ وہ ہرگز اسے اختیار نہ کرتا۔ اب کوئی اپنے مرض کو ہی نہ جانے تو کیوں کر اپنا علاج کرے؟ بس یہ مغرور اور خود پسند دوسروں کی بات ہی نہیں سنتا بلکہ ان پہ تہمت رکھتا ہے۔ فی الجملہ علاج اس مرض کا یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن پر بہتان کرے، اس پر مطمئن اور مغرور نہ ہو، جب تک کہ حجت قوی عقل اور شرع کے ماتحت نہیں رکھتا اور دلائل قطع کو عقل اور شرع سے اور مقامات صحیح و خطا کو براہین سے نہ پہچان سکے، اور یہ پہچاننا ملاحظہ قرآن و حدیث
اہل علم و عقل کامل پر موقوف ہے، لیکن باوجود اس کے بھی خطا اور غلطی ہوتی ہے۔ پس بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی فکر اور اہل مذہب فاسد کی مطابقت نہ کرے اور طریقہ خاندان رسالت سے قدم باہر نہ رکھے۔ فصل نمبر 2، اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھنے کی شرافت۔ واضح ہو کہ صفت عجب اور خودنمائی کی ضد اپنے کو حقیر و ذلیل جاننا ہے۔ یہ صفت بہت بہتر ہے، اس کا فائدہ دنیا و آخرت میں بے حساب ہے۔ یہ صفت مرتبہ بلند پر پہنچاتی ہے۔ جس نے اپنے کو ذلیل سمجھا تو خدا نے اس کو عزیز کیا، جس نے اپنے کو حقیر جانا خدا نے اس کو سرفراز کیا۔ خدا شکستہ دلوں میں ہے اور شکستہ دلوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ 2 ملک ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے کو بزرگ سمجھا اور سر اٹھایا تو وہ ملک کہتا ہے اے خدا اس کو ذلیل کر، اور اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھا تو کہتا ہے کہ اے خدا اس کو سرفراز اور بلند کر۔ مروی ہے کہ خدا نے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ تم کو کس واسطے برگزیدہ اور تکلم کے لیے انتخاب کیا؟ عرض کیا کہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ میں تمام بندوں کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں، میں نے کسی کو اس لائق نہیں سمجھا، بتحقیق کہ ہر وقت تو میری نماز پڑھتا ہے اور اپنے منہ کو خاک پہ رکھتا ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا کہ جب خداوند عالم نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں نوح کی کشتی کسی پہاڑ پر ساکن کر دوں تو تمام پہاڑوں نے کہا کہ وہ کشتی مجھ پر ٹھہرے گی، بس وہ کشتی اس پہاڑ پہ ساکن ہوئی۔ شکستہ نفسی کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسا شخص تمام آدمیوں کے نزدیک بزرگ اور محترم ہوتا ہے، سب اس کو دوست رکھتے ہیں، بخلاف اس شخص کے کہ جو اپنے کو بزرگ سمجھتا ہے بالضرور اس سے تمام آدمی نفرت کرتے ہیں۔ 15ویں صفت ہے حقیقت تکبر اور اس کا فساد۔ واضح ہو کہ صفت تکبر تمام صفات خبیثہ سے بری ہے۔ اس صفت والا اپنے کو دوسروں سے بلند مرتبہ والا اور بہتر سمجھتا ہے۔ تکبر اور عجب کے درمیان فرق یہ ہے کہ صاحب عجب محض خود پسند ہوتا ہے، وہ دوسرے پر فوقیت کا خیال نہیں کرتا، لیکن صفت تکبر میں دوسرے پر فوقیت کا خیال ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے کو دوسروں سے بہتر اور بلند جانتا ہے۔ مثلا دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو دوسرے پر بزرگ جاننا، یا کسی کے ساتھ ہم نشینی نہ کرنا، یا ایک جگہ نہ کھانا، کسی کے بازو کے ساتھ نہ بیٹھنا، رفاقت نہ کرنا، دوسرے کے ساتھ سلام کا منتظر رہنا، کسی کے آگے چلنے میں سبقت، بات کرنے میں بے التفاتی کرنا یا حقارت سے بات کرنا، کسی کی نصیحت کو بے وقت سمجھنا، خرامہ چلنا، یہ تمام علامات تکبر ہیں۔ کبھی بعض افعال حسد اور کینہ بھی اس سے صادر ہوتے ہیں، اگرچہ اپنے کو آدمی بسبب بعض حالات کے بلند مرتبہ والا نہیں سمجھتا۔ واضح ہو کہ اس صفت کی خرابیاں بے حد ہیں، بہت سے خاص اور عام اس کے ذریعے سے ہلاک ہوتے ہیں، بہت سے بزرگان اس کے سبب سے دام شقاوت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ ایک پردہ ہے کہ آدمی کو حصول فیض اور مشاہدہ جمال سعادت سے باز رکھتا ہے، کیونکہ یہ صفت اخلاقی حسنہ سے معنی ہے۔ جب اس صفت کے ذریعے آدمی اپنے کو بڑے رتبے والا سمجھتا ہے تو تواضع و علم اور قبول نصیحت، ترک حسد، غیبت سے باز رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آیات و اخبار میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ خدا تکبر کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح خدا نے فرمایا ہے کہ خدا تکبر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کو بزرگ سمجھے اور راستہ چلنے میں تکبر کرے، یعنی اکڑ کر چلے، تو پروردگار اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ کبریائی اور بزرگی اور عظمت برتری میرے لیے سزاوار ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی جو کوئی میرے ساتھ برابری کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ فرمایا ہے کہ قیامت میں جہنم سے ایک فرشتہ باہر نکلے گا جس کی گردن آگ سے بنی ہوئی ہوگی، جو 2 کان، 2 آنکھ، 1 زبان آگ کی رکھتا ہوگا، اور کہے گا کہ میں 3 طائفوں پر موکل ہوں۔ پہلا وہ کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، دوسرا وہ لوگ کہ جو سوائے خدا کے دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، اور تیسرا وہ لوگ کہ جو صورتوں کو نقش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 آدمی ہیں کہ خداوند متعال قیامت میں جن کے ساتھ بات نہیں کرے گا، ان کا عمل پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب سخت ہوگا۔ پہلا بوڑھا زناکار، دوسرا بادشاہ جبار و متکبر، اور تیسرا تکبر کرنے والا۔
پھر انہی حضرت سے مروی ہے کہ وہ بندہ خراب ہے جو تکبر کرے اور خدا متعال کو فراموش کرے، وہ بندہ خراب ہے کہ جو لہو و لعب میں زندگی بسر کرے اور قبرستان کو اور بدن کے بوسیدہ ہونے کو بھول جائے۔ نیز فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت میں چیونٹیوں کی صورت میں محشور ہوں گے۔ کلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں سے ہے کہ زراعت زمین نرم میں اگتی ہے، سخت پتھر پر نہیں اگتی۔ ایسا ہی دانائی اور حکمت صاحب تواضع و فروتنی کے دل میں جگہ پکڑتی ہے اور تکبر کرنے والے کے دل میں نہیں پکڑتی۔ نہیں دیکھتے ہو کہ جو کوئی سر اٹھاتا ہے اس کے سر کو چھت لگتی ہے، اور جو کوئی اپنے سر کو جھکا کے چلتا ہے اس کے سر پہ چھت سایہ کرتی ہے اور اس کو چھپا لیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وقت رحلت قریب آیا تو اپنے فرزندوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم کو لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں اور شرک کے خدا اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ایک روز حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے مرغانوں، جنوں، انس کو حکم دیا کہ بساط پر بیٹھیں، جن کے ہمراہ 1000 نفر بنی آدم اور 1000 نفر جن تھے۔ ان کی بساط اس قدر بلند ہوئی کہ ملائکہ کی تسبیح کی صدا آسمان سے ان کے کان میں آتی تھی، پھر اس قدر نیچے ہوئی کہ ان کے پاؤں اور دریا تک پہنچے، پھر ایک صدا بلند ہوئی کہ اگر تم میں سے کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوتا تو بلند ہونے سے پہلے اس زمین میں غرق کر دیتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ تکبر کرنے والے کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں۔ اس نے زیادتی حرارت کی، خدا سے شکایت کی اور اجازت چاہی کہ نفس لے، پھر ایک سانس لی کہ جس کے باعث جہنم جل گیا۔ پھر فرمایا کہ آسمان میں 2 ملک ہیں کہ جو بندوں پر موکل ہیں، جو کوئی تواضع کرتا ہے اس کا بلند مرتبہ کرتے ہیں اور جو کوئی تکبر کرتا ہے۔ فصل اول، اقسام و مدارج تکبر۔ واضح ہو کہ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا خدا سے تکبر کرنا، جیسے کہ نمرود اور فرعون نے کیا۔ یہ بدترین اقسام تکبر ہے، بلکہ عظیم ترین کفر ہے اور ان کا سبب جہل و نافرمانی ہے۔ اس قسم کی طرف خدا متعال نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق میری بندگی سے جو لوگ تکبر اور گردن کشی کرتے ہیں وہ ذلت و خواری کی حالت میں بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسرے، پیغمبران خدا سے تکبر کرنا، اپنے کو ان سے بلند مرتبہ سمجھنا اور ان کی اطاعت سے باز رہنا۔ مثلاً ابو جہل ایسے ہی اشخاص کہتے تھے، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے احسان کیا، اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے آدمیوں پر ایمان لائیں؟ یہ قسم بھی خدا سے تکبر کرنے کی ہے۔ تیسرے ہے بندگان خدا پر تکبر کرنا، اپنے آپ کو ان سے بزرگ سمجھنا، اپنے مقابل ان کو پست اور حقیر جاننا۔ اگرچہ یہ قسم برائی میں پہلی قسم سے بہت کم ہے، لیکن یہ بھی مولکہ عظیمہ ہے۔ بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ ایسا شخص خدا سے مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صفت والا جب کبھی امر حق کو کسی سے سنتا ہے تو اپنے کو اس سے بزرگ سمجھ کر اس کی پیروی سے آر و ننگ کرتا ہے، حالانکہ عظمت و تکبر برتری ذات پاک خدا کے واسطے ہی مختص ہے۔ پس متکبر گویا خدا سے منازعہ کرتا ہے اور اپنے کو اس کا شریک گردانتا ہے۔ جس طرح تکبر کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح اس کے 3 درجے بھی ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ بری صفت اس کے دل میں قائم ہو جائے، وہ اپنے کو دوسروں سے بہتر اور بزرگ سمجھے، اپنی گفتار اور کردار میں ظاہر کرے، مثلاً کہ مجلس میں مقام صدر پہ بیٹھے، اپنے کو دوسروں پہ مقدم رکھے، ان پہ منہ پھرائے، ترش روئی کرے، جو کوئی اس کی تعظیم میں کوتاہی کرے اس سے ناراض ہو، فخر و مباحات سے کام لے، ان پر مسائل علمیہ اور افعال عملیہ میں غالب ہونے کی کوشش کرے۔ یہ درجہ بدترین درجات میں سے ہے، کیونکہ درخت کبر کی جڑ اس کے دل میں جگہ پکڑتی ہے، اس کی شاخ و برگ بلند ہوتے ہیں اور اس کے تمام اعضاء و جوارے گھیر لیتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کبر ہو اور تکبر کرنے والے کے افعال بھی اس سے صادر ہوں، لیکن وہ زبان پر نہیں لائے۔ یہ ایک شاخہ درخت بنسبت پہلے درجے کے کم درجہ رکھتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دل میں اپنے کو بزرگ سمجھے، لیکن گفتار و کردار میں کچھ ظاہر نہ کرے، تواضع و فروتنی میں نہایت ہی کشاں رہے۔ اس شخص نے درخت کبر سے شاخ و برگ کو قطع کیا، مگر اس کی جڑ اس کی دل میں موجود ہے۔ ایسا شخص بھی ممکن ہے کسی وقت برتری کی طرف میل کر جائے، لیکن اگر مقام مجاہدے میں ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ خدا نجات کی توفیق کرامت فرماتا ہے۔ فصل نمبر 2، آپ کو معلوم ہوا کہ کامل ترین مہلکات اور معنی وصول سعادت کبر ہے، معالجہ تکبر۔ اس کا سبب
حمق و صفاحت و بے خبری اور غفلت ہے، کیونکہ آسمان و زمین اور جو بھی ان کے درمیان موجود ہے بمقابل مخلوقات کے ہیچ اور بے مقدار ہے۔ ایسا ہی زمین بنسبت آسمان کے اور موجودات زمین بمقابل زمین کے اور حیوانات بمقابل ان کے جو زمین پر ہیں اور انسان بنسبت حیوانات کے، پھر یہ غریب بیچارہ تکبر کرنے والا بمقابل افراد و انسان کی کیا چیز ہے کہ اپنے کو بزرگ اور برتر سمجھے۔ آپ اپنے قدر و مرتبے کو پہچانیں، دیکھیں کہ آپ کون ہیں، دوسروں پر کیا بزرگی رکھتے ہیں۔ انسان اپنی ہستی پر غور کرے تاکہ ظلم و تکبر سے خلاصی ہو۔ آپ کی طرح خدائی میں بہت سے جانور ہیں، اپنی ابتدا و آخر کو دیکھیں، اپنے باطن میں مشاہدہ کریں۔ ایک قطرہ، ایک اندیدہ، ایک جسم نجس، ایک جانور متعفن، ایک عاجز بے دست و پا جو ہزار صورتوں میں مبتلا ہے، آپ کہاں اور تکبر کہاں۔ ایک جوں آپ کا خواب و آرام لے لیتی ہے، چوہا آپ کو اپنی جگہ سے اٹھا دیتا ہے، ایک گھڑی کی بھوک آپ کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں آپ اپنے سائے سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ آپ کو تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معالجے میں اس مرض کی کوشش کیجیے، واضح ہوگا اس کا علاج مانند معالج عجب کے ہے۔ اس کے لیے تکبر عجب کے معنی ہی رکھتا ہے، اور علاج مخصوص مرض تکبر کا یہ ہے کہ آدمی مذمت میں اس صفت کی نیز مدح خوبی میں اس کی ضد کی کہ جس کو تواضع کہتے ہیں، جو آیت اخبار آئے ہیں ان کو بھی ملاحظہ کرے۔ علاوہ اس کے غور کرے کہ دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھنا نہایت جہل و نادانی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اخلاق کریمیہ وہ بھی رکھتے ہیں اور آپ کو کیا معلوم کہ ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند و بہتر ہے۔ صاحب بصیرت کیوں کر جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے کو دوسرے پر ترجیح دے، باوجود اس کے انجام سے مطلب ہے اور سوائے خدا کے کسی کا انجام کوئی نہیں جانتا۔ نیز تمام اشخاص ایک ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایک ہی درگاہ کے بندے ہیں، دریائے جود و کرم خداوند مجید کے تمام قطرے ہیں۔ بس لازم ہے کہ کسی کو نظر بد اور عداوت سے نہ دیکھے، بلکہ سب کو چشم خوبی اور دوستی سے ملاحظہ کرے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم پرہیزگار فاسق شراب خوار سے ذلت و انکساری سے پیش آئے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھے، باوجود اس کے کہ فسق و فجور میں ظاہراً اس کو مشغول دیکھے، اس کے زہد و تقوی کا یقین کرے گی، کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ مرد دیانت دار کسی گمراہ یا کافر یا فاسق اور فاجر کو دوست رکھے، حالانکہ اس کو خدا دشمن رکھتا ہے، جس کی نسبت بغض عند اللہ میں احادیث متواتر آئے ہیں۔ کیوں کر تواضع و فروتنی اس کو نہیں کہتے کہ ہر مقام پر نہایت ہی ذلت و انکساری سے کام لیا جائے، اور نہ ہی تواضع کو یہ مطلب ہے کہ اپنے کو کسی امر میں بھی دوسرے پر فضیلت دے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی عاقل علم میں اپنے کو جاہل سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہ حقیقت تواضع یہ ہے کہ اپنے کو فی الواقعہ بہتر اور خوب اور خدا کے نزدیک مقرب نہ جانے، جس سے وہ دوسرے پر مستحق بہتری ہو اور اس سے تکبر کرنے والوں کے آثار ظاہر ہوں، کیونکہ مطلب حسن انجام سے ہے اور کوئی شخص دوسرے کے انجام کو نہیں جان سکتا۔ شاید کافر 70 سال دنیا سے ایمان پر جائے اور عابد 100 سالہ کا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ قرب خداوند تعالیٰ اور حسن انجام سعادت ہے، نہ کہ وہ امور کی جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب رہا بغض اللہ کہ اس کی توضیح یہ کہ ہر شخص کو اس حیثیت سے کہ وہ مخلوق خداوند عالم ہے دوست رکھنا چاہیے، لیکن اگر اس سے فسق و فجور سرمد ہو تو بے وجہ فسق و فجور اسے دشمنی کرنا کچھ ضرر نہیں رکھتا، کیونکہ نہ غصہ اور دشمنی خدا کے لیے ہے نہ کہ اپنے واسطے، اور اسی کے ساتھ تکبر کیا جائے اسے اہل جہنم سے اور اپنے آپ کو اہل بحر سے سمجھیں، بلکہ انسان کو سزاوار ہے کہ اپنے پوشیدہ گناہوں پر نظر کر کے ان سے خوفزدہ ہو۔ بغض اللہ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بزرگ کے ایک بیٹا ہوا ایک غلام، وہ غلام کو اپنے فرزند پر معین کرے کہ اس کو ادب سکھائے، جب قاعدے کے خلاف کوئی بات اس سے ظاہر ہو تو اس کو تادیب کرے اور مارے۔ بس اگر وہ غلام خیر خواہ اور فرما بردار ہے تو جس وقت اس فرزند سے کوئی امر نالائق سرزد ہوگا تو بوجہ اطاعت آقا اس فرزند کو ترغیب دے گا اور اس پر برتری اور تفوق کا طالب نہیں ہوگا، بلکہ تواضع و فروتنی سے پیش آئے گا اور اپنے مرتبے کو بنسبت اس فرزند کے مرتبے کے بزرگ نہیں جانے گا۔ واضح ہو کہ مرض کبر کا علاج ایک یہ عمل بھی ہے کہ جس کی عادت کرنا چاہیے، وہ اس کی ضد تواضع ہے، اختیار کرے، خدا اور خلق اللہ سے فروتنی کرے، تواضع کرنے والوں کے اعمال کی پیروی کرے کہ تواضع کا ملکہ حاصل ہو اور اس کے دل سے درخت کبر کی جڑ اکھڑ جائے۔ فصل نمبر 3
کبر اور تواضع کے علامات۔ انسان کو سزاوار ہے کہ شیطان کا فریب نہ کھائے، اپنے آپ کو متواضع اور مرض کبر سے مبرا نہ سمجھے جب تک امتحان اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی کبر نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرض اس کے نفس میں پوشیدہ ہے۔ اگر نفس امارہ کے فریب میں آ گیا، اپنے کو متکبر نہ سمجھا، تو معالجہ و مجاہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ کبر اور تواضع کے لیے چند علامات ہیں کہ جو وقت امتحان معلوم ہو سکتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب اپنے ہم مرتبہ والوں کے ساتھ مسائل علمیہ میں گفتگو کرے، اگر ان کی زبان پر حق جاری ہو جس کا اقرار کرنا ان کو ناگوار تھا، اس کا اقرار، ان کی شکر گزاری کرے جنہوں نے حق سے آگاہ کیا اور غفلت سے نکارا، پس یہ علامت تواضع کی ہے۔ اگر اس کا قبول اور اقرار کرنا اس پر گرا ہو تو معلوم ہوا کہ یہ تکبر کرتا ہے۔ اب اس کے نتیجے کی برائی اور اپنے نفس کی خرابی میں بغور تحمل کرنا اس کے معالجے کے در پہ ہونا چاہیے۔ اپنی عاجزی اور قصور کا قائل ہو، خداوند عالم سے دعا کرے کہ یہ صفت کبر اس سے دور ہو، اور جس نے آگاہ کیا ہے اس کا احسان مانے۔ اکثر ہوتا ہے کہ خلوت میں حق کو قبول کرتا ہے لیکن مجمع میں آدمیوں کے گناہ ہوتا ہے، تو اس وقت تکبر کرنے والا نہ سمجھا جائے لیکن مرض ریا میں مبتلا ہوگا۔ اس کا علاج اس طریقے پر کرنا چاہیے جو کہ صفت ریا میں بیان کیا جائے گا۔ دوسری علامت یہ کہ جب محفل و مجمع میں آئے تو اس کو گرا نہ ہو کہ اس کے ہم مرتبے والے مقام صدر میں بیٹھیں، وہ ان سے نیچے بیٹھے، اس کی حالت میں ہرگز تفاوت نہ ہو، ایسا ہی راستہ چلنے میں مضائقہ نہ کرے، سب کے پیچھے راستہ چلے۔ اگر ایسا کرے گا تو صفت کبر رکھنے والا نہیں ہوگا ورنہ تکبر کرنے والا ہوگا۔ اپنا علاج کرنا چاہیے، ہم مرتبہ والوں سے نیچے بیٹھے، ان کے پیچھے راستہ چلے تاکہ اس مرض سے نجات حاصل ہو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تواضع وہ ہے کہ آدمی دوسروں سے پست مقام پر بیٹھے، جس سے ملاقات ہو سلام کرے، اگرچہ وہ حق پر ہو لیکن مجادلہ نہ کرے، اور اس امر کا خواہاں نہ ہو کہ تقوی و پرہیزگاری پر لوگ اس کی مدح کریں۔ بعض تکبر کرنے والے مقام صدر کے خواہاں رہتے ہیں اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ اپنے کو ذلیل کرے۔ بعض شبہ ڈالنے والے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ علم کو خوار نہ کرنا چاہیے، یہ شیطان کا فریب ہے، کیونکہ اگر آپ مجلس میں اپنے ہم مرتبہ جماعت سے پست بیٹھ جائیں گے تو کون سی ذلت ہوگی، علم کی کیا خواری، کیونکہ وہ بھی مثل آپ کے ہیں۔ ہاں، یہ عذر اگر مسموع بھی ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن مجمع اہل کفر میں یا کوئی عالم محفل میں بدکاروں اور ظالموں کی جائے کے علاوہ اس کے ایک مرتبہ پست مقام پر بیٹھ جانے سے اس قدر آپ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے۔ اسے ذلت و خواری ایمان و علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ہزاروں مسلمان مومن اور اہل علم ذلت و خواری میں گرفتار ہیں، ان کی اس حالت سے آپ کو کوئی صدمہ لاحق نہیں ہوتا۔ بس آپ کا یہاں پر عذر قابل سماعت نہیں بلکہ یہ شائبہ شرک و جہل ہے جو آپ کے باطن میں پوشیدہ ہے۔ بعض تکبر کرنے والے جب کسی مجمع میں آتے ہیں تو مقام صدر کی طرف رخ نہیں کرتے، صف فعال میں بیٹھتے ہیں اور اپنے اور مقام صدر کے درمیان جو جگہ خالی رہتی ہے وہاں کمینے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقام صدر سے علیحدگی ہو جائے، خود ان کی جائے نشست قرار پا جائے۔ اس طرح راہ چلتے ہوئے اگر تقدم میسر نہیں ہوتا تو سب لوگوں سے اس قدر پیچھے ہو جاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فاصلہ رہ جائے۔ یہ تمام باتیں نتیجہ خبث نفس و تکبر و اطاعت شیطان ہیں۔ ایسا شخص اپنے اعمال کو خراب کرتا ہے، وہ ان اعمال سے اپنی عزت کا طالب ہوتا ہے اور عقل۔ تیسری علامت یہ ہے کہ سلام میں سبقت کرنا اس پر گرا نہ ہو، اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو تکبر کرنے والا ہوگا۔ اور تعجب یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے کو اہل علم میں سے سمجھتے ہیں، وہ کوچہ و بازار میں سوار ہو کے پھرتے ہیں، پیادوں اور بیٹھنے والوں سے سلام کے طالب ہوتے ہیں، حالانکہ سزاوار یہ ہے کہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوں پر اور سوار پیادوں پر سلام کرے۔ تف ہے ان لوگوں پر کہ جو سنت پیغمبر آخر الزماں کو اپنے تکبر کی علامت قرار دیتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب کوئی فقیر اور بے نوا دعوت دے تو قبول کرے، وہ مہمانی یا کسی ضرورت میں بلائے تو بلا تکلف جائے اور کاروبار رفقہ و احباب میں کوچہ و بازار میں آمد و رفت رکھے۔ اگر یہ امور اس پر ناگوار ہوں تو تکبر کرنے والا ہوگا۔ ایسا ہی اپنے گھر کی ضرورت مثلاً پانی، لکڑی، گوشت، ترکاری وغیرہ بازار سے خرید کر کے خود گھر میں اٹھا کے لائے، اگر یہ امور اس پہ گرا نہ ہوں تو تواضع کرنے والے، ورنہ وہ متکبر سمجھا جائے گا۔ اور اگر خلوت میں مضائقہ نہ کرے اور مجمع میں آدمیوں کے اس پر یہ امور گرا ہوں تو وہ ریاکار ہوگا۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عیال کے واسطے کسی چیز کا اٹھا کر گھر میں لانا مرد کے کمال کو کم نہیں کرتا۔ ایک روز آپ ایک درم گوشت خرید کر کے گوشہ ردائے مبارک میں لپیٹ کر لے جا رہے تھے تو بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین مجھ کو عنایت کیجیے تاکہ میں لے چلوں، تو فرمایا صاحب عیال کو سزاوار ہے کہ وہ ان چیزوں کو خود اٹھائے۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی مرد اہل مدینہ کو ملاحظہ کیا کہ بازار سے خرید کر کے لے جانے میں حجاب کرتا ہے۔ حضرت نے اسے کہا کہ اپنے عیال کے واسطے خرید کر کے اٹھایا ہے، خدا کی قسم اگر اہل مدینہ نہ ہوتے تو میں بھی اپنے عیال کے لیے خرید کرتا اور اٹھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس بزرگ کے واسطے ایسا رواج نہیں تھا، آدمی برا جانتے تھے اور اس کی غیبت و مذمت کرتے تھے، اسی وجہ سے اس سے حضرت نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ جب کسی امر کا ارتکاب عرفاً قبیح ہو اور باعث غیبت ہو تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔ بلحاظ اہل شہر و زمانہ رواج مختلف ہوتے ہیں جس کا ہر شخص کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور جس امر سے برائی اور مذمت پیدا ہوتی ہے اسے اپنی نگاہ میں رکھ کر اس کے ذریعے سے مبتلا تکبر نہ ہو۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس کو ہلکا، موٹا، پرانا، میلا لباس گرا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ملبوس نفیس اور جامع فاخرہ پہننے میں حریص ہو اور اس کو شرف اور بزرگی جانے تو وہ متکبر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندہ ہوں، خاک پر بیٹھتا ہوں، جامہ پشمینہ پہنتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، بعد فراغت طعام اپنی انگلیوں کو چوستا ہوں، جب کوئی مومن دعوت دیتا ہے تو قبول کرتا ہوں، جس نے میرے طریقے کو ترک کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ مروی ہے کہ سید انبیاء جس لباس کو زیب جسم فرماتے تھے، وفات کے وقت معلوم ہوا کہ وہ بالوں کا تھا، اس میں 12 پیوند تھے کہ جس میں گوسفند کے بالوں کے چند پیوند تھے۔ سلیمان سے پوچھا گیا کہ کس واسطے نیا جامہ نہیں پہنتے، تو اس نے کہا کہ میں بندہ ہوں، جس وقت آزاد ہو جاؤں گا اس وقت نیا لباس پہن لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم قیمت اور ہلکا لباس پہننا اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ سید اولیاء اپنے زمانہ خلافت ظاہریہ میں لباس کہنا زیب جسم بعض اصحاب معترض ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں چند فائدے ہیں، ایک یہ مومنین میری پیروی کریں، دوسرا یہ کہ یہ لباس دل کو تواضع کرنے والا بناتا ہے اور کبر سے پاک کرتا ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اپنی کنیزوں اور غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر غذا کھانا اس پہ ناگوار نہ ہو، ایسا شخص تواضع کرنے والا ہے ورنہ تکبر کرنے والا ہوگا۔ ایک شخص بلخی روایت کرتا ہے کہ میں سفر خراسان میں مولا علی ابن موسیٰ رضا کے ہمراہ تھا کہ جب دسترخوان پر جمع ہوئے عرض کیا کہ آپ پر فدا ہوں، اگر دوسرا دسترخوان ان کے واسطے قرار دیا جاتا تو بہتر ہوتا، تو آپ نے کہا خاموش رہو، بتحقیق کہ سب کا ایک ہی خدا ہے، سب کا ایک ہی دین ہے، سب کے ایک ہی ماں باپ ہیں، ہر کسی کے عمل کے مطابق جزا ملتی ہے۔ یہاں واضح ہو کہ امتحان و آزمائش، کبر و تواضع ان پر منحصر نہیں بلکہ اس کے لیے بہت سے آثار اور اعمال ہیں، مثلاً یہ کہ کسی شخص کو اپنے آگے کھڑا کرے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اہل جہنم سے واقف ہو تو اس مرد کو دیکھے جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے مقابل میں ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ نیز علامت کبر سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ بعض کی ملاقات میں مذائقہ کرے، اگرچہ اس کی ملاقات میں اس کا فائدہ بھی ہو، فقیروں اور مریضوں کی ہم نشینی سے کوتاہی کرے۔ مروی ہے کہ ایک مرد کو آبلے نکلے تھے کہ جس میں سے پیپ آ گئی تھی، اس کا پوست نکل گیا تھا، حضور کی خدمت میں اس وقت آیا جبکہ حضرت اصحاب کے ساتھ خاصا نوش فرمانے میں مشغول تھے، وہ جس کسی کے بازو میں بیٹھتا وہ اس کے نزدیک سے اٹھ جاتا، جب حضرت نے یہ دیکھا تو اپنے پہلو میں اس کو جگہ دی، اس کے ساتھ خاصا نوش فرمایا۔ سید انبیاء کا طریقہ جامع علامات تواضع اور کبر سے پاک تھا، بس امت کو سزاوار ہے کہ ان کی پیروی کرے۔ اس کے بعد فصل چہارم کا ذکر ہے فضیلت تواضع و فروتنی کی، جو انشاءاللہ اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کی جائے گی۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔